فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بر محمد. آدمی کہتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. کل ہم نے یہ کہا تھا کہ آج تاخیر ہو گئی ہے، کل سے وقت سے ہوگا، اور آج پہلے ہی ہو چکی ہے تاخیر. خیر، انسان دو پہلو رکھتا ہے. جو بھی بشر ہے اس کائنات میں دو جنبے رکھتا ہے، دو پہلو رکھتا ہے. پچھلے سال مجلسوں میں ایک صاحب لکھنؤ کے آتے تھے، اب پتہ نہیں یہاں کے وہاں اسلامک سینٹر پر. تو ہماری یہ کوشش اپنے تئیں یہ ہوتی ہے کہ اب اس زمانے میں ہندوستان وغیرہ میں ہندی غالب آتی جا رہی ہے، یہاں انگریزی غالب آ رہی ہے، تو بہت گاڑھی اردو جو ہے وہ لڑکوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتی ہے. تو کوشش یہ کرتے ہیں ذرا زبان آسان رہے. تو وہ ایک ہندوستان میں چلتا ہے ای ٹی وی، اس کا پروگرام پتہ نہیں یہاں آتا نہیں آتا ہے، صدائے کربلا کے نام سے یہ 10 مجلسیں وہ دیں گے. تو وہ ایک لڑکا پہنچا ان کے پاس جو ہے وہ ان سے ایڈ وغیرہ لینے کے لیے اس پروگرام کی. تو ان کا بھائی لسٹ کیا ہے، کون کون پڑھ رہا ہے. تو پہلے ہی محرم کو، آج شاید ہماری نہ شروع ہی ہوگی، پہلی محرم کو کہنا ہاں یہ تو وہاں تھے لندن میں، سنا ہم نے مجلسیں، مگر زبان بڑی ہلکی ہے. تو اب آپ کا لحاظ کریں تو لکھنؤ والا کہتا زبان ہلکی ہے، ان کا لحاظ کریں تو آپ کہیں گے صاحب یہ گاڑی ہو گئی ہے. یہ بڑی مشکل ہے اسے. تو جی گاڑی سمجھنا مشکل. جی ہاں، تو بہت آسان، لیکن ذرا سا توجہ. میں پھر کوشش میری یہی رہتی ہے کہ زیادہ سخت زبان نہ ہونے پائے. البتہ شین قاف کا خیال بہرحال رکھا جائے گا. ہاں، قاف کو خے نہیں کہیں گے. صلوات بر محمد. وقت کم ہے، ورنہ ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا کہ لکھنؤ والوں سے اور حیدرآباد والوں سے بحث ہو گئی ایک مرتبہ کہ ہماری اردو اچھی ہے کہ
آپ کی اردو اچھی ہے، اس کا جواب ممبر سے مناسب نہیں ہے نقل کرنا، وہ کبھی پوچھے گا تو بتائیں گے آپ کو، بڑے لطائف اس کے اندر ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ دور وہ نہیں ہے کہ آدمی، ابن حسن صاحب قبلہ مرحوم کا نام سنا ہوگا آپ نے، اللہ مقامہ، بہت لطیف زبان تھی ان کی، تو اب وہ آج کون سمجھے گا؟ فرعون مصری تھا، نیل میں گیا گھل گیا۔ تو اب یہ وہ زبانیں ہیں کہ بس وہ نہ پڑھنے والے رہ گئے نہ سننے والے رہ گئے، دیکھیے اتنی دیر میں انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ ہاں فرعون مصری تھا، نیل میں گیا گھل گیا۔ تو بہرحال جلدی جلدی بہت وقت آپ کا نہ لے، تو جو بھی انسان ہے، یہ میں نے کہی وہ جنبہ نکلا میرے منہ سے لفظ، دو پہلو رکھتا ہے ہر انسان، اس کے دو جنبے ہیں، دو پہلو ہیں، ایک ہے جنبہ ذاتی اور ایک ہے جنبہ عرضی۔ جنبہ ذاتی وہ ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، جنبہ عرضی وہ ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو جدا کر سکتا ہے، الگ کر سکتا ہے۔ مثال، کھانا پانی، آدمی مر سکتا ہے مگر کھانے سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، مر سکتا ہے مگر پانی سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں ہے عرضی پہلو اس کا، چاہے اپنے آپ کو تو الگ کر سکتا ہے۔ مثال، سگریٹ، بیڑی، پان، تمباکو، ممکن ہے کہ یہ کھانے اور پانی کے مقابلے میں بظاہر زیادہ اہمیت کے حامل نظر آئے، اس لیے کہ آدمی جو ہے وہ ایک وقت فاقہ کر لے گا، کسی سے کھانا نہیں مانگے گا، لیکن سگریٹ ختم ہو جائے سگریٹ مانگ لے گا، اس کے لیے بے عزتی نہیں ہے، اس کے لیے بے آبروئی نہیں ہے۔ تو کیا اس سے کھانے سے زیادہ اہمیت سگریٹ کی ہو گئی ہے؟ کہ اس کی پہچان یہی ہے، اگر قوت ارادی مضبوط ہے، آدمی اپنے آپ کو سگریٹ سے الگ کر سکتا ہے، پان سے الگ کر سکتا ہے، تمباکو سے۔ تو خلاصہ یہ کہ جس چیز سے انسان اپنے آپ کو جدا کر سکے وہ ہے اس کا عرضی پہلو، جس چیز سے انسان اپنے آپ کو جدا نہ کر سکے وہ ہے اس کا ذاتی پہلو۔ البتہ ذاتی پہلو میں ایک بات اور ہے کہ جدا تو نہیں کر سکتا، اس کا انداز بدلا جا سکتا ہے، اس کا نہج تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ کے پاکستان میں بھی، ہمارے ہندوستان میں بھی 20 سال پہلے 50 سال پہلے مجلسیں وغیرہ ہوا کرتی تھی، اب بھی ہوتی ہیں کھانے کی مجلسیں، تو اس وقت کھانا کیسے کھلایا جاتا تھا؟ فرش لگتے تھے، مٹی کے پیالے ہوتے تھے، مومنین بیٹھ جاتے تھے اور نہایت سکون کے ساتھ۔ اب کیا ہے، نہیں صاحب زمین پر مناسب نہیں ہے، ذرا میز کرسی ہونا چاہیے، وہ مٹی کے پیالے ٹھیک نہیں ہیں، ذرا سا جو ہے وہ بڑھیا قسم کی پلیٹیں ہونی چاہیے، اور ترقی ہوئی تو نہیں صاحب، اب کون دھلنے ولنے والے ہیں، کوئی ملتا نہیں ہے، تو وہ یوز اینڈ تھرو کے جو ہے وہ سامان لے آئیے اور آگے بڑھے۔ صاحب بیٹھ کے کھانا تو بالکل بیکورڈ ہونے کی پہچان ہے، ہاں ذرا ٹہل ٹہل کے کھائیے۔ اب یہ کیا پتہ کہ ٹہل کے کھانا تو جانوروں کی فطرت ہے، انسانوں کی فطرت نہیں ہے۔ کسی جانور کو آپ نے بیٹھ کے کھاتے نہیں دیکھا ہوگا آج تک، وہ کھڑے ہو کے کھاتا ہے۔ صلوات بر محمد لیکن آدمی بیٹھ کے کھاتا تھا، کھڑے ہو کے کھانے لگا ہے، کنویں کا پانی پیتا تھا، ہینڈ پمپس آگے اس کا پانی، پھر ڈیپ ویل کا پانی پینے لگا آدمی، 150 فٹ سے پانی نکال، پھر صاحب ایکوا گارڈ لگائیے، آپ منرل واٹر پیجیے، تو پانی سے الگ نہیں ہو سکتا، انداز بدل سکتا، کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا، اس کا انداز بدلا جا سکتا ہے۔ جب یہاں تک آپ آ گئے، میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی کہ ذاتی وہ پہلو ہے انسان کا جس سے انسان اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا، البتہ اس کے انداز کو بدلا جا سکتا ہے، اس کے نہج کو بدلا جا سکتا ہے۔ اس کو یہیں رکھیے، اس پورے مجمع میں، بلکہ یہ آواز عورتوں تک بھی جا رہی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، ہر انسان کے اندر دو صفت ہے، ایک کا نام ہے محبت اور ایک کا نام ہے نفرت۔ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو محبت سے خالی ہو، کوئی دل ایسا نہیں ہے جو نفرت سے خالی ہو۔
حتیٰ کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرا دل محبت سے خالی ہے، نفرت سے خالی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور بھی تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، جانور کا دل بھی محبت سے الگ نہیں ہے، جانور کا دل بھی محبت سے خالی، حتیٰ کہ وہ بچہ 2 برس کا جس کو جو ہے وہ محبت کی ہجے نہیں معلوم ہے، جس کو نفرت کی سپیلنگ نہیں معلوم ہے، اس کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے، اس کا دل بھی نفرت سے خالی۔ آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا بھانجا ہے، 4 دن آپ گئے اپنے بھائی کے یہاں، جب پہنچے جیب سے ٹافی نکالی، آپ نے اپنے بھتیجے کو پکڑا دی۔ چوتھے دن جب آپ پہنچے ویسے بابا بابا عمو جان آئے ہیں، مسکرا کے کہے گا نا، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ آپ 3 بار اپنے بھائی کے یہاں پہنچے اور جب وہ آیا چلو جی بات کرنے دو، بےہودہ کہیں کا۔ چوتھے دن جب جائے بابا عمو جان آئے ہیں، یہ غصہ نہیں۔ یہ مثال جو میں نے بنائی میرے اوپر بیتی ہوئی ہے۔ میرا بھائی حیدرآباد میں ہے چھوٹا، تو کچھ طبیعت میری خراب ہوئی، 3-4 سال پہلے حیدرآباد گئے، وہاں 1 مہینہ پورے رمضان میں وہاں رہے، تو اس کے بیچارے کے اکلوتا لڑکا ہے، بڑی منت مراد کے بعد 14 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا، تو اس کی ویسے ہی لاڈو پیار۔ ہم سارے بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، سب میں ملا کر کے 13-14 بیٹیاں، تو ہم کو تو اس کی پرواہ ہے نہیں۔ ہم نے ڈانٹنا شروع کیا۔ 1 مہینے کے بعد بیماری کے بعد جب چلنے لگے تو میرے بھائی نے کہا دیکھو بیٹا وہ جا رہے ہیں بابا، جانے دیجئے۔ یہ نفرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ بچہ جس کو نفرت کی سپیلنگ نہیں معلوم ہے، اس کا بھی دل نفرت سے خالی نہیں ہے۔ جس کو محبت کی ہجے نہیں معلوم ہے، اس کا دل بھی محبت سے خالی۔ تو ہر دل میں محبت پائی جاتی ہے، ہر دل میں نفرت پائی جاتی ہے۔ جو بھی انسان کے اندر صفات ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، یا ذاتی ہے یا عرضی۔ ذاتی وہ ہے جس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو جذبہ محبت آپ کے اندر ہے، یہ جو جذبہ نفرت آپ کے اندر ہے، سوال یہ ذاتی جذبہ ہے یا عرضی ہے؟ اگر عرضی ہے تو ٹھیک ہے، جیسے سگریٹ سے الگ ہو سکتے ہیں ویسے ہی محبت سے بھی الگ ہو سکتے ہیں، نفرت سے بھی الگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ذاتی ہے تو آدمی مر سکتا ہے، محبت کے جذبے سے الگ نہیں ہو سکتا، مر سکتا ہے مگر نفرت کے جذبے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ سارے فلسفیوں کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ جذبہ محبت ذاتی جذبہ ہے۔ جب یہ طے ہوا کہ ذاتی جذبہ ہے، الگ تو نہیں ہو سکتے، لیکن ایک بات کہی گئی تھی نا کہ ذاتی کی خصوصیت جدا تو نہیں ہو سکتے، انداز بدلا جا سکتا ہے، نہج تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ محبت سے تو الگ نہیں ہو سکتے، محبت کا انداز بدلا جا سکتا ہے۔ نفرت سے تو جدا نہیں ہو سکتے، نفرت کا انداز بدلا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کس سے محبت کریں، کس سے نفرت کریں؟ کہ یہ بھی کوئی سوال کی چیز ہے، سب سے محبت کرو؟ میں نے کہا یہی تو آپ نے نہیں سمجھا، سب سے محبت کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ صلوات بر محمد کیا مطلب محبت اچھی چیز نہیں؟ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے محبت اچھی چیز نہیں ہے۔ ارے قرآن کہہ رہا ہے محبت اچھی، اسلام دین محبت ہے، اسلام دین امن ہے، تم کہہ رہے ہو اسلام کہہ رہا ہے محبت اچھی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا پڑھیے، بغیر تفسیر میں گئے ہوئے کہ اس فلاں کا مطلب کیا ہے۔ ارشاد ہوا کل کو قیامت میں کچھ لوگ دانتوں تلے انگلی دبائے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوستی بربنائے محبت ہی تو ہوگی۔ گویا قرآن نے بتایا دوستی پچھتاوے کا سبب ہے، محبت پچھتاوے کا سبب ہے۔ اس کے مقابلے میں وہی قرآن کہتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت سی چیزیں جن کو تم پسند کرتے تو تحبوا محبت کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہے، وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا بہت سی چیزیں ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ تو قرآن نے کہا محبت شر ہے، قرآن نے کہا کہ ناپسندیدگی خیر ہے، قرآن نے کہا دوستی پچھتاوے کا سبب ہے۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس کے مقابلے میں قوم یا خراسان سے ایک بندے خدا مدینہ منورہ کے لیے چلا، چھٹے امام امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے راستے میں سنگلاخ وادیاں، چپل ٹوٹ گئی، ننگے پیر، پتھریلا راستہ، پیروں میں
چھالے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے۔ امام کے پاس پہنچا، حضرت سے گفتگو کر رہا ہے، آدمی کو جہاں درد ہوگا اس پر ہاتھ بھی پھیرتا رہتا ہے، گھٹنے میں درد ہے آپ کے، اور جناب کیسی طبیعت ہے آپ کی، خیریت سے ہیں آپ، اور اس کو دباتا بھی جائے گا، یہ فطرت ہے آدمی کی۔ وہ امام سے باتیں کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے زخموں کو نوازش بھی کرتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنے زخموں پر ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے۔ اتنے میں امام کی نگاہ پڑ گئی۔ دیکھیے، ذاکر ہو، خطیب ہو، مؤلف ہو، مصنف ہو، مؤرخ ہو، محدث ہو، راوی ہو، یہ جملہ دہرا سکتے ہیں، فقرہ نقل کر سکتے ہیں، مگر محبت کا لہجہ بیان نہیں کر سکتے کہ امام نے کس لہجے میں بات کی ہوگی۔ ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے لہجے کا تصور کر سکتا ہے کہ وہ امام سے باتیں کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنے زخموں پر ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے۔ حضرت کی نظر پڑ گئی، پلٹ کے امام نے پوچھا، قم سے یہاں تک آنے میں بڑی اذیت اٹھائی تم نے؟ وہ بھی اتفاق سے تھا عاشق۔ جیسے ہی امام نے کہا قم سے یہاں تک آنے میں بڑی زحمت اٹھائی تم نے، پلٹ کے کہتا، مولا مگر آپ کی محبت میں اس زحمت کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کے عشق میں اس زحمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، پلٹ کے امام نے کہا، حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ پانچویں امام نے فرمایا اور آگے، حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ محبت پچھتاوے کا سبب ہے، محبت شر ہے۔ اس حدیث سے کیا مطلب نکلا؟ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ یعنی محبت عین دین ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی نا، نہ محبت اچھی ہے نہ محبت بری ہے، کہیں محبت اچھی ہے کہیں محبت بری ہے، کہیں محبت مثبت ہے کہیں محبت منفی ہے، کہیں محبت ایمان ہے کہیں محبت کفر ہے۔ اللہ نے دل ایسا بنایا ہے کہ محبت سے الگ نہیں ہو سکتا، نفرت سے جدا نہیں ہو سکتا، لیکن ہنر ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اب ہم یہ تلاش کریں کس سے محبت کرنا ایمان ہے، کس سے دل لگانا کفر ہے۔ صلوات بر محمد تو ہم محبت سے الگ نہیں ہو سکتے، ہم نفرت سے الگ نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ ہنر ہے کہ کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت۔ اب چلیے تلاش کریں کہ محبت کس سے کرنا ہے، کس کی محبت دین ہے، اس کو یہیں رکھ دیجئے آپ۔ اب آئیے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ ارشاد ہوا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، فلہ خیر منہا، اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیا جائے گا ایک، اور دوسرا اجر یہ، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور یہ لوگ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے۔ کون؟ من جاء بالحسنۃ، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، اس کو ڈبل اجر ہے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ اس کو اس کی نیکی کے اعتبار سے اجر زیادہ دیا جائے گا، اور قیامت کی دہشت سے محفوظ رہے گا۔ شرط کیا ہے؟ نیکی لے کے آئے گا۔ وسیع حسن صاحب مرحوم اللہ بخشے، اعلی اللہ مقامہ فی الدنیا والآخرہ، انتقال فرما گئے۔ نامہ اعمال میں نماز ہے، روزہ ہے، خدا کرے انشاءاللہ آ جائے، زیارت امام حسین ہے، نیکی ہے کہ نہیں؟ یہ سب قرآن کا وعدہ کیا، جو نیکی لے کے آئے گا دہشت سے بچا رہے گا۔ مرحوم وسیع حسن صاحب جب محشر میں پہنچے، ان کو دہشت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہر آدمی سوچے، ہوگی دہشت؟ تو قرآن کا وعدہ ہے جو نیکی لے کے آئے گا اس کو دہشت نہیں ہوگی۔ تو وسیع صاحب تو خوش چاہ رہے ہیں کہ ہم کو دہشت نہیں ہوگی۔ کہ اسی پہ خوش نہ ہو، آدھی آیت کیوں پڑھتے ہو؟ پوری آیت پڑھو۔ میں نے کہا پوری کیا ہے؟ ارشاد ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کے آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انصاف سے بتائیے، جس کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا اس کو دہشت نہیں ہوگی؟ اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کے نام اعمال میں بس نیکی ہی نیکی ہے، برائی ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو یہ آیت ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ معصوم کتنے ہیں؟ 14 نا۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، نیکی کا تصور ہی نہیں ہے، جیسے فرعون، جیسے یزید،
تو ان کے لیے بھی یہ آیت ٹھیک ہے کہ جو برائی لے کے آئے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا، جن کے پاس نیکی ہے وہ دہشت سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے آپ کی طرح ہو، تھوڑی سی نماز بھی ہے، تھوڑا سا روزہ بھی ہے، تھوڑا سا یہ بھی ہے، اور بیچارے وسیع حسن پردیسی کو آپ نے ہڑک بھی لیا ہے، ڈانٹ بھی دیا ہے، تھوڑا سا یہ بھی ہے، ذرا سا جھوٹ بھی ہے، تو آدھی آیت کہتی ہے اس کو دہشت نہیں ہونا چاہیے، آدھی آیت کہتی ہے گناہ لے کے پھینکو اس کو جہنم کے اندر۔ پالنے والے تو بھی پھنسانے کی بات کرتا ہے۔ ہم تو آدھی آیت پڑھ کر کے مطمئن ہو گئے، چلو نماز روزہ کر لیا، نیکی ہے ہمارے نامہ اعمال میں بچ گئے، اور ادھر ذرا سی چوک ہو گئی، کہتا صاحب جہنم میں جاؤ، تو ہم کدھر جائیں؟ اس کو مانے کہ اس کو مانے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ تم کو اتنی تمیز نہیں کہ واحد کسے کہتے ہیں اور جمع کسے کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد وال۔ ہم نے کیا مطلب کہ یہ جو تم نے گنایا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، یہ سب کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ نیکی ہے کہ نیکیاں ہیں؟ زبان کا خیال رکھیے۔ دیکھیے ہمارے میں اور اللہ، ہم اور آپ گفتگو کے دوران جھٹکے میں تھا کی جگہ تھی اور تھی کی جگہ تھا ہم سے آپ سے ہو جاتا ہے، لیکن خدا کے ہاں تو نہیں ہوتا نا کہ تھا کی جگہ تھی اور تھی کی جگہ تھا، بلکہ خدا کیا، اس کے جو مخصوص بندے ہیں ان کے ہاں تھا کی جگہ تھی اور تھی کی جگہ تھا نہیں ہوتا، اور اگر تھا کو تھی کہتے ہیں تو جان بوجھ کے کہتے ہیں، اور تھا پھر تھی ہو جاتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ وہاں جو کچھ ہے، وہاں جو کچھ ہے بالکل لپاتلا ہے۔ اگر خدا کا مطلب یہ ہوتا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکیاں، تو اللہ جمع کا صیغہ، پلیورل کا صیغہ جو ہے وہ لفظ استعمال کرتا، کیا کہتا؟ من جاء بالحسنات، جو ہماری بارگاہ میں نیکیاں لے کے آئے گا، ومن جاء بالسیئات، جو ہماری بارگاہ میں برائیاں لے کے آئے گا۔ یا تو آپ یہ کہیے کہ معاذ اللہ، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واحد کیا ہے، جمع کیا ہے، کہ اللہ کو پتہ، اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا دوسری جگہ پر، ان الحسنات یذہبن السیئات، اسی قرآن میں حسنات جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں خاص کر کے حسنت ایک نیکی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری نیکیاں ایک طرف، ان ساری نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی ایسی ہے کہ جس کے بغیر کوئی نیکی کارآمد نہیں ہے، اور ان ساری برائیوں میں کوئی ایک برائی ایسی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کارآمد نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کا اس لیے کہ یہاں من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آئے گا ایک، ومن جاء بالسیئہ، جو برائی کے ساتھ آئے گا ایک۔ وہ کیا ہے ایک برائی، وہ کیا ہے ایک نیکی؟ ڈھونڈیے چل کے حسنہ کیا ہے، اسی قرآن سے پوچھئے۔ اگر کہیں دیکھیے قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ بعض آیتیں خود بعض آیتوں کی تفسیر کر دیتی ہیں۔ ایک فقرہ یہاں قرآن نے کہا، آگے جا کر کے دوسری آیت اس کو سولو۔ مثلا قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے مطہر۔ یہ مطہر کون ہے؟ آگے سورہ احزاب میں کلیئر کر دیا خود قرآن نے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دونوں آیتوں کو یکجا کیجئے، طے ہو گیا کہ قرآن کے حقیقی مطلب کو اہل بیت کے علاوہ نہیں سمجھ سکتا کوئی۔ تو قرآن بعض آیتیں بعض کی تفسیر کر، تو اگر یہی خاص لفظ حسنہ اگر کہیں اور مل جاتا ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہاں حسنہ سے مراد وہی ہے۔ اب چلیے آپ حسنہ ڈھونڈیں، اس لیے کہ حسنات تو ہے، وہ آیت بھی میں نے پڑھ دی، لیکن ہم کو خاص وہ لفظ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیا جائے گا۔ حسنہ ڈھونڈنا ہے۔ اب جب حسنہ کی تلاش میں چلے تو قرآن کی یہ آیت جس کی تلاوت کی تھی وہ نظر پہ آئی، ارشاد وقل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اجر رسالت کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ کون سی نئی بات کہی تم نے، تو بہت مشہور ہے،
ہم نے 50 بار سنی ہے، مجلسیں پڑھی ہیں اس پر. میں نے کہا یہاں بھی وہی گڑبڑ کر رہے ہیں آپ، کے آگے پڑھیے، پوری پڑھیے، اب ارشاد. اور انداز بھی وہی ہے. یہاں کیا تھا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، بالکل سیم انداز اس آیت میں بھی ہے. جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بہتر دیا جائے گا. یہاں پوری آیت پڑھیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اجر رسالت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا نزد لہو فیہ حسنا، اس کی نیکی میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. وہی انداز ہے کہ نہیں ہے؟ گویا قرآن نے طے کر دیا مودت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ اگر اسے لے کے آؤ گے تو دہشت سے محفوظ رہو گے. کہنے لگا صاحب فلاں آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی میں صاحب بڑا زیور دیا ہے. انہوں نے کہا وہ حیدرآباد کے تو نہیں ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حیدرآباد میں 300 روپے کے ایسے زیورات ملتے ہیں کہ آپ کے لیے طے کرنا ہے نہیں ہے، آپ کے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ یہ واقعی اصلی ہے کہ نقلی ہے. سونے میں ملاوٹ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونا قیمتی ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ ہم آپ دیکھ کے کہہ دیں گے کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. ہم لوگوں کو شاید نقلی والا زیادہ اچھا لگے اصلی کے مقابلے میں، اور سستا بھی ہے، لے لو. یہی تو ہوا اہل بیت کے ساتھ. یہ کیسے طے ہو کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی؟ کہا اس کے لیے کسوٹی ہے، لے جائیے سونار کے پاس، کسوٹی پہ رکھے گا، بتا دے گا اصلی ہے کہ نقلی ہے. تو جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. اہل بیت سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ان کے بیان سے بڑھ کے قیمتی کوئی بیان نہیں ہے. تو اہل بیت کا کلام سونا ہے. جب اہل بیت کا کلام سونا ہے تو اس میں ملاوٹ ہوگی، کچھ یہ آ کے نقل کریں گے، کچھ یہ آ کے نقل کریں گے. اب ہم کیسے پرکھیں کہ یہ واقعی اصلی کلام اہل بیت ہے یا ملاوٹ ہے اس میں؟ اس کے لیے خود پیغمبر نے، اہل بیت نے کسوٹی بیان کر دی ہے کہ ہمارے سلسلے میں یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، کس پوسٹ کا آدمی کہہ رہا ہے، کتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے، کتنا اونچا آدمی کہہ رہا ہے. ہمارے نام سے کوئی بات اگر تم کو ملے اس کو قرآن کے سامنے رکھو. اگر ٹیلی کر جائے تو ہم نے کہی ہے بات، اور اگر قرآن کے مطابق نہ ہو، راوی چاہے جتنا بڑا ہو، جھوٹا ہے. ما قلنا، ہم نے وہ بات کہی ہی نہیں ہے. عام طور پہ ہونا ہی رہتا کہ پہلے حدیث پڑھتے تب قرآن کا سوٹ. ہم نے قرآن سے پہلے یہ بات طے کر دی. قرآن نے ثابت کر دیا کہ حسنہ کیا ہے؟ مودت اہل بیت. جب یہ طے ہو گیا کہ مودت اہل بیت حسنہ ہے، اب اگر اہل بیت کی کوئی حدیث سامنے آ جائے جو کسی کی محبت کو حسنہ کہہ رہی ہو تو یہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب قرآن کے مطابق ہے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب یہاں تک آپ آ گئے تب حدیث سن لیے. مصائب پر آؤں کہ وقت کا میں ارشاد ہوا. چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ. علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے. وبغض علی سیئۃ. علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے. صلوات بر محمد. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی اجرت میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو، اور جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. 2 قدم تم بڑھو، 4 قدم اہل بیت بڑھتے. اور یہ بات طے ہے کہ جتنا ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اہل بیت
ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم تو یہی ہوا ہے کہ جن کی محبت کا اعلان قرآن مجید نے اجرت کے طور پر کیا ہے، جتنا ان کو کائنات میں ستایا گیا ہے کسی کو نہیں ستایا گیا۔ جب لٹا ہوا قافلہ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ مدینے واپس آیا ہے تو روایت کہتی ہے کہ امام نے بشیر ابن حزلم یا بشر ابن حزلم کو بلایا، کہ تیرا باپ شاعر تھا، کیا تو بھی کچھ شاعری کر لیتا ہے؟ اس نے کہا مولا، کہ جاؤ مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دو۔ بشیر نے جا کے اطلاع دی، وہ شعر مشہور ہے کہ یہ موسم ابھی نہیں ہے اس پوری بات کے پڑھنے کا۔ سارا مدینے کے باہر آ کے جمع ہو گیا، ایک کرسی رکھی گئی، یہ پہلی مجلس ہو رہی ہے، امام سجاد علیہ السلام پڑھنے جا رہے ہیں، بیٹھے کرسی پر امام سجاد علیہ السلام، مدینے والے ہیں، اور حضرت نے جو ہے وہ بیان کرنا شروع کیا۔ مصائب کتنا بیان کر دیں گے؟ آخر میں ایک جملہ امام نے فرمایا، اے مدینے والو، میں کہاں تک بیان کروں گا اور تم لوگ کہاں تک سنو گے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ پیغمبر نے ہماری محبت کے لیے جتنی باتیں کہی ہیں، اگر محبت کے بجائے ہم سے دشمنی کے لیے کہتے تب بھی یہ لوگ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے جتنا میرے ساتھ کیا گیا۔ حد ہے۔ کل آپ نے مسلم کے مصائب سنے نا؟ مسلم پھر بھی ایک جوان آدمی تھے، ان لوگوں کے پاس بالکل دل نہیں ہے، دشمنی اہل بیت میں اندھے ہو گئے ہیں، ان کو بچے بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ مسلم شہید ہو گئے، مسلم کے 2 بچے مسلم کے ساتھ تھے، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ مجلس کے پہلے 2 دعا کرانا چاہتا ہوں۔ ایک مہدی عباس صاحب کو جانتے ہوں گے آپ لوگ، مومن آدمی، آج وہ کہیں جا رہے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فریکچر ہو گیا ہے۔ اللہ ان بچوں کے طفیل میں، یتیمان مسلم کے طفیل میں اس بندے مومن کو شفا عنایت فرما۔ اس مجمع میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، اللہ جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، خدا تجھ کو مسلم کے یتیموں کا واسطہ ہے، آج حسین کے دسترخوان پر جو بھی بے اولاد ہے، خدا اس کو مسلم کے یتیموں کے طفیل میں صاحب اولاد کر دے۔ بچے ابن زیاد کے قید خانے میں قید کر دیا گئے، وہ ایک تفصیل ہے کہ کیسے بچے قید خانے تک پہنچے، کیا ہوا جانے دیجئے۔ بچے قید ہو گئے، کہتے ہیں لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفے پہنچا، بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہاں اسرا کے قافلے سے بچوں کی ملاقات ہو گئی۔ آپ سوچئے اس وقت جب یہ بچے ملے ہوں گے ماں سے، جناب زینب سے، کیا عالم ہوا ہوگا۔ مرحوم کافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ یہ دونوں یتیم بچے یہیں کوفے میں رہیں گے، قافلہ شام جائے گا۔ بی بی زینب نے بہت فریاد کی، یا تو ہم لوگوں کو بھی یہیں روک لو یا ان بچوں کو ساتھ جانے دو، کہ اس کو بچے ساتھ رہیں گے سب کے۔ ایک نہیں سنی گئی، قافلہ شام چلا گیا، یہ 2 یتیم بچے تنے تنہا ابن زیاد کی قید میں رہ گئے۔ کھانے کو کیا ملتا، خدا کسی کو پردیس میں وہ دن نہ دکھلائے جو ان یتیموں نے نہیں دیکھا۔ 24 گھنٹے میں 2 پیالے گرم پانی۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز بلند ہو گئی ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ 24 گھنٹے میں 2 پیالے گرم پانی اور 2 روٹیاں۔ بچے ہیں۔ ایک دن ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ بھیا جب ہم کو یہی ملنا ہے تو آؤ دن میں روزہ رکھ لیں، شام کو اسی سے افطار کر لیں گے۔ بچے دن بھر روزہ رکھتے تھے، شام کو 1 روٹی اور 1 پیالے گرم پانی سے افطار کرتے تھے۔ کب تک رہیں گے؟ بچے ہیں۔ ایک دن آپس میں بھائیوں نے طے کیا کہ آج جو دربان آئے قید خانے کا، اس سے اپنے آپ کو پہچانوائیں، دیکھا جائے گا، جو ہوگا ہو سکتا ہے کہ کچھ رحم ہی کر لے۔ دربان کا نام ہے مشکور۔ مشکور آیا، کھانا پانی رکھ کے جانے لگا۔ ان بچوں نے کہا مشکور رک جاؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا ہے؟ کہ یہ بتاؤ رسول اللہ کو جانتے ہو؟ میرے نبی ہیں،
पैगंबर हैं, उनकी उम्मत नहीं जानूंगा। दूसरा सवाल, फातिमा ज़हरा को जानते हो? या अल्लाह या अल्लाह। हे यतीमान मुस्लिम, एक नजर आज इस मजमे पे कर दो शहजादो। जानता हूं अली को जानते हो, अली को भी जानता हूं, मेरे इमाम, भला कैसे नहीं जानूंगा। ये बताओ हुसैन को भी जानते हो? 5 साल करबला में जालिमों ने शहीद कर दिया, जानता हूं, मेरे इमाम है। का बस आखिरी सवाल बता दो, क्या मुस्लिम इब्ने अकील को जानते हो? जानता तो सबको हूं, लेकिन ये सवाल क्यों कर रहे हो? का बताना यह है कि हम उसी मुस्लिम के यतीम हैं, हम उसी मुस्लिम के यतीम हैं। तड़प गया, अरे बच्चों मुस्लिम के तुमने पहले क्यों नहीं बताया? का अब बताया है ना, अब क्या करोगे? कैद खाने का दरवाजा खुला है, जाना चाहो चले जाओ, रहना चाहो रहो, रहोगे, अब कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा ख्याल है रहो, अब कोई जहमत नहीं होगी। पता है बच्चों ने क्या जवाब दिया? हम जाना चाहते हैं, मशकूर, हम जाना चाहते हैं, रहो, अब तुमको तकलीफ नहीं होगी। कहा वो तो ठीक है, तुम मुझको आराम से, हम लोगों को आराम से रखोगे, मगर हम जाना चाहते हैं। जानते हो क्यों? तुम तो हमको आराम से रखोगे, मगर हमारी माँ हमारे लिए तड़प रही है, हमारी माँ हमारे लिए तड़प रही है। ठीक है जाओ, मगर मेरा ख्याल है शहजादो अभी नहीं, रात और छा जाने दो, निस्फ़े शब के करीब मैं आज़ाद कर दूंगा, चले जाना। आधी रात को मशकूर आया, दरवाज़ा खुला है, चले जाओ, मुझे पता है सुबह खबर मिलेगी, मैंने आज़ाद कर दिया है, मैं मार दिया जाऊंगा, मुझको यकीन है मैं मार दिया जाऊंगा। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको आखिरत याद है, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको आक़िबत याद है। जाओ, मुझको अपनी मौत की परवाह नहीं है, लेकिन बच्चों बस एक दरख्वास्त तुमसे है। क्या? कल को मैदान क़ियामत में रसूलुल्लाह के सामने मुझे भूल मत जाना। बच्चे निकल आए, तारीकी, अंधेरा, शहर से नावाकिफ, कहते हैं कभी इस गली में जाते हैं, कभी उस कूचे में जाते हैं, कभी उस, पूरी रात बच्चे कूफे की गलियों में टहलते रहे। कहाँ जाएं? चलते चलते शहर के करीब फुरात के किनारे निकल आए। बच्चों ने फुरात में वज़ू किया, 2 रकत नमाज सुबह पढ़ी। अब क्या करें, उजाला हो गया है, पकड़े जाएंगे। वही दरख्त है फुरात के किनारे, उस दरख्त पर जाके बैठ गए। दिन भर इसी दरख्त पर छुपे रहेंगे, पढ़ना बहुत आसान है ना, दिन भर इसी दरख्त पर बैठे रहेंगे, रात को फिर निकलेंगे, शायद आज रास्ता मिल जाए। बच्चे दरख्त पे चढ़ के बैठ गए। यही करीब में हारिस मलऊन का घर है। हारिस की कनीज एक बर्तन लेके आए फुरात से पानी लेने के लिए। बच्चे दरख्त पर हैं, उनका अक्स पानी में पड़ रहा है। जैसे ही कनीज ने बर्तन डाला पानी में, अक्स बच्चों के, इतने हसीन बच्चे थे, इतने खूबसूरत बच्चे थे। रिवायत का जुमला पता है आपको? रिवायत का जुमला है कअन्नहुमा कमराने यल्माने फिल्मा। ये आवाज़ मेरी औरतों तक जा रही है जिनकी गोद में बच्चे हैं। खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे जरा। कअन्नहुमा कमरान यल्माने फिल्मा, जैसे 2 चाँद हो पानी के अंदर चमक रहे हैं। सर उठाया, मन अंतुमा, कौन हो तुम दोनों? बच्चों को बहला फुसला के नीचे उतारा। बच्चों ने बताया हम मुस्लिम के यतीम, मैं जिसकी कनीज़ हूँ ना वो दोस्तदार अहले बैत है, घबराओ मत, मेरे साथ चलो।
لے کے آئی, دروازے پہ روک دیا. یہاں مرحوم کافی کہتے ہیں بچوں کو دروازے پہ روک کے اندر دوڑ کے گئی, اپنی مالکہ سے کہتی بی بی انعام لاؤ, انعام دو. کائے کا انعام؟ تمہارے لیے مہمان لائی ہوں. مہمان؟ کیسا مہمان لائی ہے کہ اس کے لیے انعام مانگتی ہے؟ کہ مسلم کے یتیموں کو لائی ہوں. مسلم کے کون مسلم؟ کہ وہی جن کے لیے تم رویا کرتی تھی کہ مسلم تو شہید ہو گئے, بچے پتہ نہیں کس حال. مسلم ابن عقیل. ہاں, کہتے ہیں جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ کے دوڑتی ہے نا, ویسے یہ مومنہ دوڑ کے باہر آئی, بچوں کو کلیجے سے لگایا, لے نہلایا دھلایا, کنگھی کی, کھلایا پلایا, یہاں تک کہ شام ہوئی, کھلا پلا کے بچوں کو سلا دیا. نصف شب کے قریب اس کا شوہر ملعون حارث آیا. کہاں تھا؟ کہ مشکور نے خیانت کی ہے, قید خانے سے ابن زیاد کے مسلم کے یتیموں کو آزاد کر دیا ہے. ایک گھوڑا اور 500 درہم, کچھ کم و بیش بھی روایات میں اختلاف. یہ انعام رکھا گیا ہے. میں نے صبح سے اب تک اپنے اور گھوڑے کو تھکا ڈالا تاکہ بچے مل جائیں. بچے نہیں ملے. مومنہ تھی, تڑپ گئی. کہا اچھا یہ بتاؤ اگر بچے مل گئے, تم نے ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا, اس کے بدلے میں تم کو کچھ پیسے مل گئے, کیا کرو گے پیسے کو؟ ہمارے لیے روزی کا انتظام کو, ہم کو ایسی روٹی نہیں چاہیے, ہم کو ایسی روٹی نہیں چاہیے. چند لقمے زہر مار کر کے یہ ملعون سو گیا کہ اتنے میں اس کے کان میں رونے کی آواز محسوس ہوئی. شک ہے اس کو اپنی زوجہ پر, جانتا ہے کہ محب اہل بیت. رونے کی آواز آ رہی ہے. بیوی نے کہا شاید کسی پڑوسی کے, نہیں اپنے گھر سے. ایک ایک کمرے کو تلاشنا شروع کیا. آیا اس کمرے میں جہاں بچے سو رہے تھے. من انتما, کون ہو؟ بچوں کو کیا پتا, صبح سے اس گھر میں محبت ملی ہے نا, امان میں ہے. ہاں ہم مسلم کے یتیم ہیں. آج تک آپ نے نہ سنا ہوگا کہ کسی مہمان کی تماچوں کے ذریعے میزبان نے پذیرائی کی ہو. اس ملعون نے بچوں کو تماچے لگائے, دونوں بھائیوں کے گیسوؤں کو آپس میں باندھ دیا. کمرے میں قفل اور تالا لگا کے ملعون جا کے سو گیا. جانتے ہیں آپ نا بچے کیوں اٹھے تھے؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جگایا, اٹھو میں نے خواب دیکھا ہے. چھوٹے بھائی نے کہا میں نے بھی دیکھا, پہلے میرا سن لو. معلوم ہوا دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا. کیا؟ کہ پیغمبر اکرم اور بابا مسلم. نبی نے کہا مسلم تم آ گئے, بچوں کو دشمنوں کے نرغے میں اکیلا چھوڑ دیا. مسلم نے کہا نہیں یا رسول اللہ, آج بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں. لگتا ہے بھیا آج ہماری آخری رات ہے. دونوں بھائی آپس میں گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے. مگر یہ نہ سوچئے گا کہ بنی ہاشم کے بچے ہیں, موت کے ڈر سے رو رہے تھے, موت کے خوف سے رو رہے تھے. نہیں. پھر یہ بچے کیوں رو رہے تھے؟ جواب شاید وہی ہے جو انہوں نے حارث کو دیا, مشکور زندان بان کو دیا تھا نا, ہم کو آزاد کر دے, ہماری ماں تڑپ رہی ہوگی. ہم سمجھتے ہیں شاید بچے موت کے ڈر سے نہیں رو رہے تھے, بچوں کو تو یہ یقین ہے کہ ہم بہشت میں جا رہے ہیں, ہم کو سکون مل جائے گا. لیکن ہماری ماں ہمارے لیے نہ جانے کب تک تڑپتی رہے گی. شاید ماں کا تصور کر کے بچوں نے رونا شروع کیا. صبح ہوئی, حارث نے تلوار ہاتھ میں لی, بیٹے کو لیا, غلام کو لیا, ان دونوں یتیموں کو لیا. لے کے آیا فرات کے کنارے, غلام کو تلوار پکڑائی, لے جا کے ان بچوں کا سر قلم کر دے. غلام آگے بڑھا, بچوں نے دیکھا تیری شکل بلال سے بہت ملتی جلتی ہے, تم کو بلال سے کیا مطلب ہے؟ کہ رسول اللہ کے مؤذن تھے, ہم اسی خاندان کے مسلم کے فرزند ہو. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس غلام نے تلوار پھینکی, اپنے آپ کو فرات میں ڈال دیا, کبھی ڈوبتا تھا کبھی ابھرتا تھا, فریاد کرتا تھا ہائے حسین ہائے حسین. کے ہاتھ میں تلوار, تو جا کر بچوں کو قتل کر دے. بیٹا آیا, بچے ہیں نا, بچوں نے دیکھا قتل کرنے آئے ہو, کل کو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم سے پیغمبر سے کیا مطلب؟ کہ ہم علی کے نواسے ہیں, مسلم کے فرزند ہیں. جب بیٹے نے سنا اس نے بھی تلوار پھینکی, صحرا کی طرف روانہ ہو گیا. حارث نے کہا باپ کی نافرمانی کرتا ہے. اس نے وہیں سے چیخ کے پکار کے کہا
اولاد رسول کے قتل کے لیے میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا۔ اب اس ملعون نے تلوار ہاتھ میں لی۔ اے میری ماں اور بہنوں، اے میرے بھائیو، تصور کرو 2 کم سن بچے، ان کے سر پہ اتنا ظالم شخص تلوار لیے کھڑا ہے۔ جب بچوں نے دیکھا کہ اب یہ سر قلم کرے گا، بچوں نے کہا حارث ہم کو زندہ لے چل ابن زیاد کے دربار میں، شاید کوئی ہماری سفارش کر کے بچا لے۔ کہا نہیں، ہم کو انعام چاہیے، ہم تمہیں قتل کریں گے۔ اس میں بنی ہاشم کے لوگ ہیں نا، اس مجمع میں سادات کرام ہیں نا، اس مجمع میں اولاد پیغمبر ہیں۔ اس خاندان نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا ہے، اس خاندان نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ ہائے پتہ ان بچوں نے کیا کہا اگر تجھ کو پیسے کی لالچ ہے لے چل، ہم کو غلاموں کے بازار میں بیچ لے، تجھ کو پیسہ مل جائے گا۔ یہ ملعون کہتا نہیں، ہم تمہارا سر قلم کریں گے۔ جب دیکھا کہ یہ ملعون ذبح کرنے پر مصر ہے، اچھا تو اتنی اجازت دے دے ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تانا مہاراج نے، نماز بچا سکتی ہے پڑھ لو۔ بچوں نے نماز پڑھی۔ میں رک کے پھر کہوں، اسی لیے میں نے آج دعا کرائی خاص کر کے، اور پھر کہتا ہوں کہ جو دل میں ہے ان بچوں سے طلب کیجئے، اللہ ان بچوں کو بہت دوست رکھتا ہے، ان کی دعا انشاءاللہ رد نہیں ہوگی۔ بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ان بچوں نے ہاتھ کو بلند کیا، آواز دی خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ حارث آگے بڑھا، یا اللہ تجھے ان یتیموں کی قسم ہے، ہماری قوم میں بھائیوں میں محبت ایسی ہی پیدا کر دے جیسے ان دونوں بھائیوں کے درمیان تھی۔ آگے بڑھا، سر قلم کرنا چاہتا ہے، بڑا بھائی آگے بڑھ گیا، پہلے میرا سر قلم، پہلے میرا سر جدا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے اماں نے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، کہا تھا بیٹا اپنے بھائی سے خبردار رہنا۔ دونوں بھائیوں کا سر قلم کیا گیا۔ صبح کا وقت ہے، ملعون نے سر جدا کر کے زلفوں سے پکڑ کے دونوں بھائیوں کا سر لے کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ایسے حسین بچے ہیں، ایسے خوبصورت بچے ہیں۔ ابن زیاد پوری قساوت قلبی کے باوجود، پوری سنگدلی کے باوجود، ان حسین چہروں کو دیکھنے کے بعد ابن زیاد بھی تڑپ گیا۔ کہتا ہے حارث اتنے خوبصورت بچوں کو ذبح کرتے ہوئے تجھے غیرت نہیں آئی؟ میں نے زندہ لانے کو کہا تھا کہ قتل کرنے کو۔ بچوں نے کیا دعا کی تھی؟ ابھی کتنی تیز خدا نے قبول کیا ہے، اسی لیے میں نے کہا اپنی دعا مانگی ہے ان بچوں کے طفیل، خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر، یہی نہ کہا تھا؟ تجھے شرم نہ آئی ان خوبصورت چہروں کو ذبح کرتے ہوئے؟ میں نے زندہ لانے کو کہا تھا یا قتل کرنے کو؟ ابن زیاد پوری سنگ دلی کے باوجود کہتا ہے اس مجمع میں کوئی جو جا کر کے حارث کو وہیں قتل کرے جہاں اس نے ان یتیم بچوں کو قتل کیا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے حارث کا ہاتھ پکڑا، کوفے میں لے کے ٹہلا، جو یتیم بچوں کے قاتل کو دیکھنا چاہتا ہے گھر سے باہر آئے۔ پھر اس کا بیان ہے جو اس حارث کو لے کے گیا ہے قتل کرنے کے لیے، کہتا ہے جب فرات کے کنارے میں وہاں پہنچا جہاں بچوں کو ذبح کیا گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں ایڑیوں کے رگڑنے کے نشان، جس سے اندازہ ہوتا تھا بچوں کتنی اذیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ خدا اللہ ہماری اس عزا کو قبول کر لے، اللہ مزید عزا اہل بیت کی توفیق دے دے یا اللہ۔ جو لوگ ان مجالس کو برپا کرنے کے لیے کوشاں ہے خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے،
ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما، ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔